کہ ابو بکر الفارسی سے کسی نے پوچھا کہ انورڈ سائلنس جو ہے وہ کیسے پریکٹس کی جائے. انورڈ سائلنس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ کام ہیں بالکل. ہی سیڈ اٹ از ٹو ابینڈن پری آکوپیشن ود دی پاسٹ اینڈ دا فیوچر. سبحان اللہ. ترک الاشغال بالماضی والمستقبل، کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس کو ترک کر کے پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت بات. پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں، کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اگر مجھے موت آ جاتی ہے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں سوچیں نا. ہم فیوچر کی پلاننگ، ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا، میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں، اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان چھٹوائیں، فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ہاں پلاننگ کریں، میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی، لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں پلیز، اپنے مائنڈ کو پیس دیں، ذکر کریں، ذکر کو پریکٹس کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی مائنڈ فلنس کے حوالے سے. بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آور لائفس. مائنڈ فل ہو جائیں، اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو جائیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز. اللہ سے مائنڈ فل ہو جا، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے. اور یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھی ہے. انسان پھسل جاتا ہے، انسان ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس کریں، نماز کو بہت بہتر بنائیں، فوکس رہ کے نماز پڑھیں، اور پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ذکر کریں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں، چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں لے آیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ کریں. شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میری تو ڈریسنگ ہی نہیں ٹھیک، میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں مت سوچیں. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹس. یس ڈریسنگ ڈز میٹر، میں انکار نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن کیا، لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ کریں اس حوالے سے. نماز پڑھیں، ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں، ذکر کریں وہاں پہ بیٹھ کے. کتنے اذکار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ منت، سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ منت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اینڈ دین آیت الکرسی، پھر تینوں کل، پھر اور بھی کئی اذکار ہیں. استغفر اللہ کو آپ شامل کر لیں، درود ابراہیمی کو آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ شامل کر لیں. تو جب بھی آپ، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹس لگیں گے، 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگے گا. اس سے کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس رہے گا، سائلنس کی عادت ہو جائے گی. آپ کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سلام پھیرنے کے بعد. موبائل فون جیب میں ہی ہوگا، نہ آپ کے سامنے ہوگا. صرف یہ اذکار کریں بیٹھ کے، اور پھر وہ سکون دیکھیں جو آپ کو ملے گا. پھر وہ جو بے چینی ہے نا، دیکھیں وہ کیسے غائب ہوتی ہے. وہ جو جلد بازی ہے نا پرسنالٹی کی، وہ دیکھیے گا آپ کے کیسے سیٹ ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے بیسیکلی فارمولا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان.
سنن الکبرا حدیث نمبر 18651. تعنی، اس کو کہتے ہیں تعننی. ڈیلیبریشن کا مطلب کیا؟ اٹ مینس ٹو بی کیئرفل اینڈ ٹو ٹیک ونس ٹائم ٹو ریئیکٹ پراپرلی. ایک کتاب ہے ٹریگر کے نام سے، اور اس میں جو آتھر ہے اس نے پوری بک میں یہی بات ڈسکس کی ہے کہ جب آپ کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آتا ہے، ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے، اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ اس کو لفٹ کراتے ہو کہ نہیں کراتے ہو. اور اگر کرا دیتے ہو تو اس کے بعد ایک نیکسٹ ٹریگر آتا ہے، ایک اور ٹریگر آتا ہے، پھر ایک اور ٹریگر آتا ہے. اس لیے ڈیلیبریشن کے ساتھ، مائنڈ فلنس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کیئرفل ہو کے ٹیکنگ یور ٹائم، اس کے بعد ریئیکٹ کریں. غصے میں کبھی ریئیکٹ نہ کریں، پینک ہو کے کبھی ریئیکٹ نہ کریں. گیو یور سیلف ٹائم، ٹیک یور ٹائم. آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، جلد بازی مت کریں. تو حدیث ہے جی کہ ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. جلد بازی اور چیز پہ فوراً سے عمل کر لینا، اپنے تھاٹس کو کھلا چھوڑ دینا، تھاٹس کو لفٹ کرانا ہے شیطان کی طرف سے، اور یہ آپ کے مائنڈ فلنس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. القشیری، یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے گزرے. القشیری رائٹس some of the predecessors said whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs. جو بھی انسان اللہ کے حوالے سے مائنڈفل ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حرکات و سکنات کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ اس حدیث کی ترجمانی بھی ہے نا کہ جو کوئی نوافل میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پھر وہی کام، اللہ تعالیٰ اس کی آئیز بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں اللہ لے جانا چاہے. اس کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے وہی دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ پھر اسے اس کے ہاتھ سے وہی ایکٹس کراتے ہیں جو کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں وہ چیریٹی کر رہے ہیں، وہ کتنے نیک کاموں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ولی بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مائنڈ فل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لمبس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور لاسٹلی یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، ان کا مذاق نہ بنائیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں، بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہو. اللہ معاف کرے. تو these were some of the suggestions regarding mindfulness. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مائنڈفل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر for listening. See you in next episode next week. Till then, take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.